الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی ہمیں عطا فرمائی، یہ بہت ہی قیمتی نعمت ہے، بلکہ بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں قسم کھائی۔ قرآن کریم کے اندر یہ جو تفسیر پڑھنے والے طلباء ہیں، ترجمہ پڑھنے والے طلباء ہیں، انہیں معلوم ہے حق تعالی نے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ چنانچہ زمانے کی قسم بھی کھائی اور زمانے کے مختلف اوقات اور اس کے مختلف لمحات کی بھی قسمیں کھائی ہے۔ دن کی قسم، رات کی قسم اور زمانے کی قسم، والعصر والفجر واللیل وغیرہ وغیرہ۔ میں چاہتا ہوں کہ خواہ مخواہ ادھر ادھر کی تفصیلات میں نہ جاؤں۔ یہ جو بات ہم نے عرض کی اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ زمانے کی قسم اللہ پاک نے کیوں کھائی؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ حق تعالی، دیکھو میں اور آپ تو غیر اللہ کی قسمیں نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ اللہ ہی کی قسم ہم کھا سکتے ہیں اگر ضرورت پیش آ جائے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت پیش آنی ہی نہیں چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ قسم کھانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آنی چاہیے۔ بچوں ایک بات یاد رکھ لیجئے، یاد رکھوں گے انشاءاللہ؟ کون یاد رکھے گا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے: اتنے سچے بنو کہ تمہیں قسم کھانے کی نوبت کیوں آئے بھائی؟ نہیں سمجھے آپ؟ اتنے سچے بنو کہ جب تم کہیں کوئی بات کرے نا، اپنے رفقا کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، کسی دکان والے کے سامنے، کسی کے بھی سامنے، تو اپنی پہچان، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نبوت سے پہلے الصادق الامین، ہم اسی نبی کے وارث ہیں۔ ہم بھی اپنی یہ پہچان بنائیں کہ جب بھی ہم کوئی بات کہیں نا تو سننے والا ہماری بات ہماری غیر موجودگی میں بھی اگر سنے، اچھا یہ فلاں نے کہی ہے یہ بات، تب تو پھر یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ ادارہ صرف تعلیم کا ادارہ نہیں ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے مخلص
حضرت مفتی سلیمان ادام اللہ ظلالہم علینا کے بھی شیخ وہی ہیں. تو حضرت شیخ الزماں مولانا قمر الزماں دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں تعلیم کا مقصد تو تربیت ہے. بعض جگہوں پر میں یہی کہوں تو اچھا ہے، مجھ میں یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ اکثر جگہوں پر کہوں، بڑے تو کہہ سکتے ہیں. بعض جگہوں پر تعلیم کی طرف تو پھر بھی توجہ ہے، تربیت میں تو زیرو ہی ہے. حالانکہ تعلیم کا اصل مقصد تربیت ہے. تربیت میں ایک چیز یہ بھی ہے، ٹریننگ، سچ بولنے کی ٹریننگ یہاں دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے. اتنے سچے بنو کہ کبھی قسم کھانے کی بولو نوبت ہی کیوں آئے بھائی. خیر، یا تو ایک ضمناً میں نے ایک بات عرض کر دی. فرماتے تھے غیر اللہ کی قسم تو ہم کھا نہیں سکتے، حرام ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو جا بجا پتہ نہیں کتنی ساری قسمیں قرآن پاک میں کھا رہے. تو بھیا قانون کے پابند ہم ہیں، اللہ تھوڑا ہی ہے. شریعت کے جتنے بھی احکام اور قوانین ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. ارے بولو، ہمارے لیے ہیں. ہم تو ان قوانین کے پابند ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی چیز کی قسم قرآن میں کھائی ہے، یہ ایک تفسیری موضوع ہے، مضمون ہے. یہ بھی حضرات مفسرین نے اس میں خوب کلام کیا ہوا ہے. ایک مقصد، بھائی اللہ تعالی حکیم ہے، حاکم بھی ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. ہمارا تو یہ ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کوئی فعل، کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کے کسی فیصلے میں ہمیں کوئی حکمت سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو ہمارا اپنا قصور ہے. قرآن نے ایک ضابطہ جو بیان کیا بڑا جی، قرآن پاک میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. حق تعالی نے جو فیصلے فرما دیے، تم تو یہ سمجھتے ہو نا اس فیصلے میں ہمارے لیے شر کا پہلو ہے، یہ فیصلہ ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے. تمہیں اچھا نہیں لگتا. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. یہ ممکن ہے بہت سی چیزیں جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. یہ مدرسے کی چہار دیواری میں پابندیوں کے ساتھ رہنا ہو سکتا ہے، شیطان دماغ میں ڈالتا ہو کہ یار یہ کیا جیل، یہ جیل والی زندگی. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت جامع آیت ہے یہ، کیا عجیب بات. ابھی آپ لوگ بڑے ہوں گے، پھر کہیں نہ کہیں رشتہ ہوگا، وہاں بھی یہ بات آئے گی. آپ کے والدین نے کہا فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہرحال میرے بھائیوں، مجھے ایک بات یاد آ رہی، میں پھیلانا نہیں چاہتا بات کو، لیکن آپ کی توجہات اور ہمارے حضرت
اور مولانا سلیم صاحب ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان بزرگوں کی توجہات کی برکت ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فی لوح محفوظ کے تحت، غالباً مجھے حوالہ بھی غالباً جو یاد پڑتا ہے، 3 اوصاف ایسے ہیں کہ اگر اہل ایمان میں وہ اوصاف پیدا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے صدیقیت، اللہ تبارک و تعالی اسے اس مقام پر پہنچا دیں گے۔ کتنے اوصاف؟ نہیں سب بولو بھائی، کتنے اوصاف یاد رکھوں گے؟ یہ سبق ہے، یہی سبق ہے آج۔ کتنے اوصاف؟ نبوت سب سے پہلا وصف ہے، انسانیت کا سب سے اعلیٰ وصف ہے تو کون سا ہے؟ ارے بولو بھائی۔ نبوت کے بعد دوسرا وصف ہے، دوسرا درجہ ہے، دوسرا سب سے بڑا مقام نبوت کے بعد صدیقیت ہے نا۔ فَأُولَئِكَ آگے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، دیکھیں پہلا درجہ من النبیین، دوسرا درجہ صدیقین، تیسرا درجہ والشہداء، پھر والصالحین۔ تفصیلات میں نہیں جاتے، خدا کی قسم 3 باتیں اگر پیدا ہو جائیں تو روایتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ ایسے بندے اور بندی کو، وہ طالب علم ہو ضابطے کا یا رسمی طور پر فراغت کے بعد عالمیت سے لوگوں میں جانا، عالم سے جانا جاتا ہو، بہرحال جو 3 باتیں جس میں پائی جائے، 3 اوصاف، حق تعالی اسے صدیقین میں لکھ دیں گے۔ نمبر 1، جو میری نعمتوں میں شکر کرنے والا بن جائے۔ نمبر 2، جو میری مصیبتوں میں، میری بلاؤں میں، بولو، صبر کرنے والا بن جائے۔ نمبر 3، میرے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کر دے۔ ابدیت سب سے بڑا وصف ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام میں کامل اور مکمل طور پر یہ وصف پایا جاتا تھا۔ تو اس ابدیت کا خلاصہ کیا ہے؟ ابدیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا جو فیصلہ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو دیکھیں، چون چرا کیے بغیر مان لینا۔ اور مولانا محمد علی جوہر کیا کہتے ہیں؟ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ۔ کیا کہا؟ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ بھائیو، یہ صرف کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ وصف اگر ہم میں پیدا ہو جائے۔ دنیا میں 2 ہی تو حالتیں ہیں، اور عجیب بات آقا فرماتے، ہمارے تو دونوں ہی ہاتھوں میں لڈو ہے نا۔ حالات طبیعت کے موافق ہیں تو شکر کے حالات، اور خدا نخواستہ حالات طبیعت کے مخالف ہیں تو صبر والے حالات۔ تو جنت میں جانے کے یہی 2 راستے ہیں، صبر والا راستہ اور شکر والا راستہ۔ حدیث میں ہے نا، مشکات کی روایت کا خلاصہ، مومن کے لیے دونوں ہی حالتیں اچھی ہیں، دونوں ہی ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ نعمتوں میں شکر کے ذریعے سے وہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں پہنچ سکتا ہے، اور مصیبتوں میں صبر کے ذریعے۔
بہرحال یہ 3 وصف حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، جس بندے میں یہ 3 باتیں پیدا ہو جائیں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی حالات طبیعت کے مخالف ہو، مزاج کے خلاف، مصیبت کہتے کسے ہیں بھائی؟ مصیبت کسے کہتے ہیں؟ مزاج اور طبیعت کے خلاف جو بات پیش آ جائے وہ مصیبت ہی تو ہے۔ آپ دیکھیے نا، اس کی تعریف دیکھیے آپ، ہزاروں چیزیں ہماری طبیعت کے خلاف پیش آ سکتی ہیں، تو قدم قدم پہ ہمیں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اللہ کی نعمتوں کا، تو اللہ کی جلال کی قسم میرے عزیزو، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں میں کہا کرتا ہوں، اللہ کی نعمتیں ہر وقت موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، اور مصیبتیں تو کبھی کبھی آتی ہیں۔ یہ جو ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ بھی بالکل سچی حقیقت ہے۔ اور اس سے پہلے جو فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ، آپ دیکھیے قرآن کریم کو پڑھنے کا، صحیح پڑھنے کا، اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا ذوق پیدا کیجئے۔ اس کی حق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، آپ صرف پڑھیں نہیں میرے بھائیوں، وہ جو ہے نا هل يستوي الذين يعلمون، آگے یہ ہر اعتبار سے ہمارا پڑھنا عوام کے پڑھنے کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ہماری نمازیں ان کی طرح نہیں ہونی چاہیے، ہمارا راتوں میں اٹھنا ان کی طرح نہیں ہونا، ہمارا ذکر ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمارا چلنا ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دیکھنا ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایک عالم اور غیر عالم کے نماز میں بھی فرق ہونا چاہیے، یہ ہے اصل مطلب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا۔ ہماری تلاوت میں اور غیر عالم کی فرق نہیں ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں میں، ہمارے ذکر میں، ہماری چال میں اور ان کی چال میں فرق ہونا چاہیے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، تفسیر کو آج جب پڑھوں گے نا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کے تحت میں ایک عجیب نکتہ حضرات مفسرین جو یہ قرآن تو قرآن ہے، ایک چسکا اگر لگ جائے نا، ایک شوق، حرص، آقا نے کیا فرمایا؟ 2 حریص ہے جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، مال کا حریص اور ارے بولو نا بھائی، ہم کون ہیں؟ علم کے حریص بنے ہم۔ طالب کا مطلب کیا ہوا؟ حریص، ہر حرص بری نہیں ہے، دنیاوی امور میں ایسی حرص، دیکھیں ایک ایک لفظ میں غور کیجئے، جو انسان کو اللہ سے اور اپنے ذمہ داریوں سے، اپنے انجام سے غافل کر، یہ حرص مذموم ہے۔ اور جس حرص میں یہ بات نہ پائی جائے وہ تو محمود ہے، مطلوب ہے۔ حضرات صحابہ میں یہ حرص پائی جاتی تھی، اور کتنی ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے نا، وہ جو مالدار صحابہ کی شکایت کرنے غریب آئے تھے نا، یا رسول اللہ، ذرا پیار سے بولو نا بھائی، پیار سے سب بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالدار تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اچھا جی بھائی، کیسے آگے بڑھ گئے؟ حضور نماز یہ بھی پڑھ رہے، ہم بھی پڑھ رہے، روزے تو یہ بھی رکھ رہے، ہم بھی رکھ رہے، قرآن یہ بھی پڑھ رہے، ہم بھی پڑھ رہے، دعائیں یہ بھی مانگ رہے، ہم بھی مانگ رہے، لیکن ان کے پاس تو نقد رحمت اللہ علیہ، پیہاں پہنچے پیہاں۔ تو یہ تو کبھی ہدایت العلوم میں، تو کبھی طلباء کی دعوت میں، تو کبھی اساتذہ کو کپڑے لا کر دے رہے، اور نہ جانے کیا، کوئی خیر کا کام چھوڑ ہی نہیں رہے۔ صحابہ تو ایسے ہی تھے، مالدار۔
اور ہم تو کرت بنگالی ہے کسو چھین نہ بھی. تو حضور بھائی دیکھو دو طرح کی عبادتیں ہیں نا، بدنی اور قرآن نے یہ ضابطہ تو بیان کیا بدنی عبادت میں کم سے کم اجر و ثواب کا جو درجہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ، یہ بدنی یہ سب اتنا تو آپ سمجھ ہی رہے نا، ہر بات کی تو وضاحت ضروری نہیں ہے. لیکن مالی عبادت بھائی 2 رکعت نماز پڑھنا تو کیا 200 رکعت پڑھنا بھی آسان ہے 2000 خرچ کے مقابلے میں، اسی لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اور پھر جتنا اخلاص اللہ یضاعف لمن یشاء. اس آیت کے بھی نزول کے بعد ہمارے آقا نے ایک عجیب دعا مانگی، رب زد امتی. عجیب بھائیوں، میں ذرا سا آپ کو دھکا دینے آیا. شوق پیدا کیجئے، ایک حرص پیدا کرو، ہر آیت کی تہ میں پہنچنے کا جذبہ پیدا کرو، مزہ آئے گا. پھر بھول جاؤں گے ماں باپ کیا ہے. وہ 4 محمد کا تذکرہ مفتی تقی عثمانی نے تراشے میں بھی کیا ہے، بڑے عجیب. وہ پھر اپنے زمانے کے محدث بنے تھے، حصول علم میں انہیں یہی یاد نہیں رہتا تھا، کھانا ہی یاد نہیں رہتا تھا. تفصیلی واقعہ ہے، مجھے ان واقعات میں نہیں جانا. کچھ خاص باتیں میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی نا، اس کی طرف ذرا سا اشارہ، اللہ توفیق دے دے تو کرنا ہے. میں ابھی اپنی بات کو ایک طالب علمانہ انداز میں بھی شروع نہیں کر پایا ہوں. یہ سب تمہیدی باتیں چل رہی ہیں، میں اپنی علمیت نہیں بگاڑنا چاہتا. اللہ معاف فرمائے اور اللہ برائی سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ محرومی سے محفوظ فرما لے، اپنا بنا لے. بھائی آمین کہنے میں کوئی تکلیف ہو تو مت کہیے آپ، اور تکلیف نہ ہو تو زور سے کہو نا بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے. پتہ نہیں کہاں سے چل پڑے. میں عرض یہ کر رہا، دیکھیے بدنی عبادت میں تو کم سے کم 10 گنا کا وعدہ، اور مالی عبادت میں کم سے کم 700 گنا کا وعدہ ہے. لیکن ہمارے آقا کی ایک شان کیا تھی؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ. امت کے لیے حرص تھی. اب اس کی بھی بہت تفسیرات علماء نے بیان کی ہیں. دیکھو میں یہاں بھی اشارہ کرتا ہوں، ایک آیت کی تہ میں جانے کی کوشش کرو، ایک حدیث کی تہ میں جانے کی کوشش کرو. وہ امام شافعی کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ اپنے استاد کے گھر گئے تھے مدینہ المنورہ میں، امام دار الہجرت والسنہ امام مالک رحمت اللہ ہے، لے کے یہاں حج کے بعد تشریف لے گئے تھے. عجیب واقعہ ہے نا. تو ابا جی نے بچیوں سے کہا تھا میرے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام ہیں، آ رہے ہیں، ہمارے مہمان بنیں گے، خیال رکھنا ان کا. دیکھو طالب علم ایسے ہوتے ہیں، ایک آیت سے اور ایک حدیث سے کئی مسائل مستنبط کر. جب آدمی یہی سوچ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے نا، حصول علم میں مستغرق ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی تو چور کی غلط محنت کو تو ضائع نہیں کرتے، ہماری محنتوں کو ضائع کر دے گا. ان اللہ لا یضیع، ہے نا. بہت عبرتناک واقعہ ہے، میں اشاروں میں ہی سنا دیتا ہوں. آپ تو طلباء ہیں ماشاءاللہ، سب جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، کیا نہیں جانتے بھائی، اشارے ہی کافی ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ مہمان بنے استاد محترم کے وہاں. اب کھانا پکایا تو سارا کھانا ہی کھا گئے، کوئی تکلف بھی نہیں کیا. جتنا بھی لائے سامنے سب کھا گئے. اب بچیوں نے ان کے کمرے میں مصلی بھی بچھایا اور وضو کے لیے پانی کا لوٹا وغیرہ بھی رکھا. اس خیال سے اس زمانے میں ہماری طرح شاندار مسجدیں تو تھی نہیں،
مسجدوں میں شاندار وضو خانے وغیرہ تو تھے نہیں، غسل خانے وغیرہ تو تھے نہیں، لوگ اپنے گھروں سے ہی وضو کر کے جائیں، اور یہی مزاج ہونا چاہیے۔ بڑے فضائل ہیں اس کے حدیثوں میں، مشکات میں پڑھوں گے انشاءاللہ۔ کہو نا یار انشاءاللہ۔ تو بہرحال اب وہ ایک تو جب بچوں نے دیکھا کہ کھانا سبھی کھا گئے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ ایسے کیسے اتنے بڑے، ابا تو کہہ رہے تھے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، اتنا سارا کھاپدو، یہ تو کھاپدو نکلے۔ سمجھے؟ اچھا جی، اب وہ مصلی تو ویسا ہی پڑا رہا، اور وضو کے لوٹے، وہ جو پانی کا لوٹا رکھا تھا نا وضو کے، وہ بھی ویسا ہی پڑا رہا۔ صبح میں جب دیکھا کہ ابا جی کے ساتھ مہمان محترم مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو پانی تو ویسا ہی بھرا ہوا، اور بچوں کو رات کا کھانا ہی ایک تو ہضم نہیں ہوا تھا، آٹلو بڑو تو کہیں کھاوا نہ ہویا ہوئے، اور پھر یہ دیکھا کہ پانی تو ویسا ہی رہا، تو پتہ نہیں بغیر وضو کی نماز ترخا دی۔ ہمارے حضرت مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ، میں ابھی کہہ رہا تھا حضرت مولانا سے، ہم نے حضرت مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا ہے، فنا فی طلبا تھے، وہ طلبا میں اپنے آپ کو کھپائے رکھتے تھے، اور میں حضرت کا عکس زمین اپنی ناقص آنکھوں سے حضرت مولانا مفتی سلیمان میں دیکھ رہا ہوں۔ بچوں قدر کرو، قدر کیجئے، یقین مانو۔ ہم نے بھی بہت سے اداروں کے، کیا کہوں، محتمم کہوں، ناظم کہوں، ٹھیکیدار کہوں، کیا کہوں پتہ نہیں، دیکھا ہے، لیکن جن کے مزاج میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، تو پھر ان سے طلباء کو بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کی قدر کر لیں، ناقدری نہ کریں۔ کروں گے انشاءاللہ۔ تو مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو ایسا تھا کہ اگر کسی طالب علم کی رکعت وغیرہ گئی تو ڈنڈا لے کر پٹائی ہوتی تھی مسجد میں ہی، اور بعض اوقات وہاں تو ہمارا جب زمانہ تھا، جب ہم پڑھتے تھے، وہ شباب کا زمانہ تھا کنڈاریا میں، اساتذہ بھی بخشے جاتے تھے، وہ لپیٹے میں آ جاتے تھے بعض اوقات، جس کی بھی رکعت گئی تو بعض لوگ حضرت کی مار سے بچنے کے لیے یوں ہی نمازیں ترخا دیتے تھے بغیر وضو کے۔ سمجھیں کہ نہیں؟ طلبا تو طلبا بیچارے، اچھا تو جملہ نہیں ہے لیکن ایک طرح سے دور جاہلیت ہی ہوتا ہے۔ خیر، وہ بچیوں نے سوچا کہ بھائی ابا جی کے یہ اتنے بڑے شاگرد نماز بغیر وضو کے تو نہیں ترخا دی، پانی تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے، رات بھر یہ مزے سے سوتے رہے تو وضو بھی نہیں کیا۔ ابا جی سے اعتراض کر دیا۔ اب صبح میں نماز کے بعد استاد محترم نے کہا، بے محمد ابن ادریس ادھر آؤ، یہ تم میں بدلاؤ کیسے آ گیا بھائی؟ بچہ کہہ رہی ہے کہ کھانا بہت کھایا، تو حدیث میں ہے نا، متقیوں کا کھاؤ اور متقیوں کو خالی کھائیو مت، بلکہ ارے بولو نا بھائی، نیک لوگوں کا، ارے بولو بھائی، اور پھر تمہارے وہاں جب یہ تمہارے استاد وغیرہ آوے تو کھلائیو بھی بھائی، کم سے کم چائے ناشتہ تو ضرور کروائیو۔ کون کروائے گا؟ ماشاءاللہ۔ تو چونکہ اس میں برکت ہوتی ہے نا، امام شافعی رحمت اللہ فرمایا، حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ جب دسترخوان پر کھانا آیا تو اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، بصیرت کے ساتھ اللہ نے، بصارت کے ساتھ اللہ نے بصیرت سے بھی نوازا تھا۔ امام شافعی تھے، حضرت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اتنا زیادہ برکت والا کھانا تو کبھی آیا ہی نہیں تھا دسترخوان پر، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اپنے معمول کے خلاف، طبیعت کے خلاف جس قدر ہو سکے اس کھانے کو اپنے جسم کا جزو بنا لیا جائے۔ اس لیے حضرت میں نے برکت والا کھانا اپنے معمول کے خلاف سب کھا لیا، تاکہ یہ برکت والا کھانا میرے جسم کا حصہ اور جزو بن جائے۔ اور خدا کی قسم بچوں، یہ
مدرسے کا جو برکت والا کھانا ہے نا، چاہے وہ اتنا لذیذ نہ بھی ہو لیکن یہ برکت والا کھانا ہے. ہاں، اسے معمولی مت سمجھو. ایسا آج کے زمانے میں تو لذیذ ہی ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہے کہ عمدہ سے عمدہ کھانا نہ کھلایا جا سکتا ہو. کھلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بزرگوں کی ایک روایت رہی ہے. سمجھے نا؟ اب اس تفصیل میں نہیں جانا. ابھی کیا روایت رہی ہے؟ حصول علم میں جس قدر مشقت برداشت کرو گے اتنا ہی زیادہ اس علم میں برکت ہوگی. یہ بس میں نے اشارہ کیا، ورنہ اللہ کے فضل سے پہلے وسائل نہیں تھے، اب بہت وسائل ہیں. روز بریانی آج آپ نے کھائی نا، روز کھلا سکتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کی ایک روایت رہی ہے. سمجھے نا؟ خیر، امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اور پھر حضرت جب برکت والا، دیکھو جب برکت والا کھانا پیٹ میں جاتا ہے نا، پھر نیک خیالات دل میں آتے ہیں، نیک جذبات دل میں پیدا ہو. اور خدا نہ کرے حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں جاتا، اس کی جو اور جہاں نحوستیں ہیں، ایک حرام کا لقمہ 40 دن تک کی عبادتوں کو قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے. حدیث کا خلاصہ. تو حلال لقموں کی بھی خاص اہمیت ہے. یہی وجہ ہے، دیکھیے نا، کلوا من الطیبات پہلے ہیں وَاعْمَلُوا صَالِحًا بعد میں. یہ حکمت ہے. اور پھر کس سے کہا؟ یا ایھا الرسل. دیکھیے، رسولوں سے یہ حکم دیا جا رہا ہے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا کا حکم بعد میں ہے. حکمت یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ جب کھاؤ گے نا تو نیک اعمال کا شوق پیدا ہوگا. خیر، حضرت یہ اتنا برکت والا کھانا تھا تو نیند کہاں آتی؟ حضرت حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے، عمیر نام تھا، مشکات میں روایت ہے. وہ ایک پرندہ کہیں سے پکڑ لائے تھے، بڑی محبت تھی. وہ پرندہ غائب ہو گیا یا مر گیا، جو بھی ہوا، تو بڑے غمزدہ ہو گئے، روتے ہی رہتے تھے. حضور نے مذاق کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ، ہمارے آقا ہر وقت آپ سیریس نہیں رہتے تھے، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح، گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کی طرح. یہ تعلیم ہے، یہ بھی آقا کا طریقہ ہے. آپ اگر مفتی صاحب ہیں تو ہر وقت مفتی صاحب نہیں ہیں. آپ اگر ڈاکٹر صاحب ہیں تو ہر جگہ ڈاکٹر صاحب بنے رہو گے. کسی کے شوہر بھی تو ہے، کسی کے بیٹے بھی تو ہیں. ہمارے آقا کا یہ طریقہ، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح. تو ہمارے آقا نے ان کو ذرا سا چھیڑا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اب دیکھیں کتنی گہری نظر، یہ ہوتا ہے طالب علم. حضرت یہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، وہ آپ کے برکت والے کھانے کی برکت تھی. حضرت اس ایک حدیث میں رات بھر غور کرتا رہا اور اسی ایک جملے سے 200 مسائل کا استنباط کیا ہے. ابھی انشاءاللہ حضرت ہمارا ایک سیمینار فقہ اکیڈمی کا 5 نومبر برہان پور میں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے مجھے بھی حکم دیا تھا، یہ ان کا برکپن ہے. اللہ کے فضل سے 3 مقالے میں نے بھی لکھے نکاح مسیار سے متعلق. ایک عنوان یہ دیا تھا کہ فقہ حنفی کے احکام کتاب و سنت سے مستنبط ہیں، اس کو آپ ثابت کیجئے. اللہ کے فضل سے میں نے طالب علمانہ انداز میں کوشش کی ہے، مقالہ پہنچ بھی چکا ہے اور کمپوز ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، مقالات بھی تقریباً اچھے خاصے ترتیب دے چکے ہیں. تو الحمدللہ بھائی، ہم حنفی ہیں،
حضرت امام العلام امام اعظم ابو حنیفہ النعمان، ہمارا تو دعویٰ ہے جتنے بھی احکام ہیں جو غیر منصوص ہیں الحمدللہ تمام کے تمام احکام کتاب و سنت سے مستنبط ہیں، لیکن یہ سب کے بس کی بولو ہاں آپ کے بس کی بات ہے، شرط یہ ہے کہ آپ حقیقت میں طالب العلم، علم کے حریص بن جائے۔ میں اصل میں وقت بہت قیمتی ہے، اس پر کچھ کہنا تھا مجھے، یوں تو ہر ایک کا وقت، چلیے اب اپنی ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے، یہ واقعہ بھی ہو گیا تقریباً تو پورا، اب اپنی ساری بیچ کی باتوں کو چھوڑ کر اصل بات پر، والعصر، جو قسم کھائے نا، زمانے کی قدر و قیمت اور اہمیت کو اللہ بتلانا چاہتے۔ اب پھر یہاں والعصر سے کون سا زمانہ مراد؟ 3 اقوال ہے، وہ بھی سناؤں؟ ہاں جی، ارے بھائی آج ہی سب باتیں سن لوں گے کیا؟ میں تو انشاءاللہ ہوں گا، ہمارا ہی مدرسہ ہے، بس حضرت کے حکم کا منتظر رہوں گا۔ بھائی انشاءاللہ تو کہہ دو بھائی، ماشاءاللہ۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء ہے تو ہمارے آقا کا زمانہ سید العصر ہے، زمانوں کا سردار، آپ نبیوں اور رسولوں کے سردار، آپ کا زمانہ زمانوں کا سردار، بولو ہے کہ نہیں؟ اس سے بہتر زمانہ کائنات کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور نہ دیکھ سکتی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مطلقاً زمانہ ہے، تو بے شک زندگی ہر ایک کی بڑی قیمتی ہے۔ اب وہ جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے بچوں، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے نا، خدا کی قسم حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ ایک بات فرماتے تھے، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، کہ زندگی کا سب سے قیمتی زمانہ طلباء کے لیے ہے۔ آپ غور کیجئے، بھلے ہی شاید شیطان دماغ میں یہ بھوسا ڈالتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے، صبح میں 4 بجے سے اٹھو اور پھر وہ جو چکر چلے گا، 4 بجے مسجد میں آؤ، یہ کرو وہ کرو، اور پھر پورا سب پابندی میں۔ خدا کی قسم اس سے قیمتی زمانہ بعد میں شاید مشکل سے مل پائے گا۔ بچوں یقین مانو، ذرا سوچو، غور کرو، آپ جب صبح سے اٹھتے ہو تب سے لے کر آپ کے سامنے یا تو اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا علم ہے، شریعت کا علم، اللہ رسول کا علم یا عمل ہے۔ ہماری ایکٹیویٹیز پر اگر ہم غور کریں نا، صبح سے شام تک کے جو ہمارے مشاغل اور جو پابندیاں ہیں، ہم سوتے بھی ہیں تو قرآن کو لے کر سوتے ہیں، اللہ کا نام لے کر سوتے ہیں، اور اٹھتے بھی ہیں تو اللہ کا نام لے کر اٹھتے ہیں۔ اور وہ جو قرآن نے کہا یذکرون اللہ قیاما، پھر وقعودا، پھر وعلی جنوبہم، اور خدا کی قسم یہ طلباء کی زندگی اس کی عملی تصویر ہے، قدر کرو۔ خیر اب میں اصل مضمون پر آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مختصر میں 2-4 باتیں کہہ دیتا ہوں۔ اب تک کی بات سے مجھے جو بات کہنی تھی وہ صرف یہ کہ یہ بہت قیمتی زمانہ ہے، اسے قیمتی سمجھو، بوجھ نہ سمجھو۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، شوق پیدا کرو اپنے اندر، شوق سے پڑھو، خوف سے، ارے بولو بھائی، شوق سے پڑھو، خوف سے۔ ابا جی کا ڈر بہت ہے، اس لیے پڑھنا ہی پڑتا، باوا بہت ظالم ہے۔ باوا نے کہا تھا استاد کو، اور پہلے ہی کہہ دیا تھا، پڑھ کے آئی ہو یا مر کے آئی ہو، کیا کہا تھا؟
بہت سو کے باباؤں نے کہا ہوگا، کیا کہا؟ میرا بابا بہت ڈینجر آدمی ہے، پہلے کہہ دیا یا تو پڑھ کے آئی ہو یا تو ابا کا ڈر بہت، اسے ڈر سے پڑھ رہے، خوف سے پڑھ رہے، یا استاد بہت ڈینجر ہے، پتہ نہیں یہاں کے اساتذہ لکڑیاں تو نہیں رکھتے ہیں۔ پر میں تو چھوٹا آدمی ایک طالب علم آدمی ہوں، مجھے کیا حق ہے، لیکن اب تو یہ زمانہ نہیں رہا کہ زیادہ سختی کی جائے اور پٹائی وٹائی کی جائے، سمجھے نا؟ اب پتہ نہیں یہ کہاں سے، پہلے ہی سے ہم بھی سنتے تھے کہ جہاں استاد کی مار لگے گی وہاں جہنم کی آگ ہرا، یہ سب لال کتاب کی باتیں تھی، وہ تو اب پتہ چلا۔ خیر میں زیادہ کچھ کہتا نہیں ہوں، طلباء ہے یہاں پر، طلباء تو طلباء ہوتے ہیں بھائی، لیکن بہرحال میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ کبھی کبھی تو استاد کے خوف سے، کبھی کبھی ابا کے خوف سے، تو اس سے مزہ نہیں آئے گا، شوق پیدا کرو، بس یہ کہنا چاہتے ہیں، سمجھے نا؟ شوق سے پڑھو، خوف سے نہیں پڑھو، تب پھر علم کے حصول کا چسکا اور جذبہ پیدا ہو۔ دو باتیں مجھے جو کہنی تھی، جس کے پیش نظر وہ دو آیتیں پڑھی تھی، ایک کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے، دوسرے کا تعلق اللہ کے ڈر سے ہے، سمجھے نا؟ ذکر اور ڈر۔ اب تفصیلات میں تو جانے کا موقع ہی نہیں رہا، صرف 10 منٹ رہ گئی، حضرت نے مجھے جو وقت دیا اس کے مطابق، اور میں انشاءاللہ وہی 10 منٹ میں ختم کروں گا، آپ فکر مت کریں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دونوں آیتیں بڑی مشہور ہیں، بارہا سنتے ہی رہتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ کیا فرمایا؟ عوام سے کہا ہے تمہیں اگر وضو کے مسائل نہیں معلوم، تیمم کے مسائل نہیں معلوم، طلاق کے مسائل نہیں، کل رات میں ایک عجیب مسئلہ آیا میرے پاس، کیسی ویرائٹیاں دنیا میں موجود ہے۔ کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے، ناراض ہوا، غصہ ہوا، جھگڑا ہوا، تو کہا کہ تو نے مجھے ٹچ کیا تو تو حرام۔ کل کی بات کر رہا ہوں میں، آپ میں سے ہی بہت سو کے پاس ایسے مسائل آتے رہتے ہوں گے۔ قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم، تمہیں نہیں معلوم تو پھر ان سے، اور چونکہ وقت ہے نہیں نا، ورنہ خدا کی قسم کتاب و سنت سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، مسلم سماج کو اتنی ضرورت وکیلوں کی نہیں ہے جتنی ضرورت علماء کی ہے، مسلم سماج کو اتنی ضرورت ڈاکٹروں کی نہیں ہے جتنی ضرورت علماء کی ہے۔ دین کے ہر مسئلے میں وکیل صاحب کی ضرورت ہے، ڈاکٹر صاحب کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہمارے شیخ فرماتے ہیں غور کرنے کی بات یہ ہے، اہل علم کو قرآن نے کیا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، قَالَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، لیکن کیا فرمایا؟ کیوں؟ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا اہل علم کو اہل ذکر ہونا چاہیے۔ ہاں، تمہارے پاس تسبیح ہے، ایمانداری سے جس کے پاس ہے وہ خالی ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا کوئی بات نہیں، اب جس کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیں سچے بچے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ارادہ کرو بچوں تسبیح رکھو۔ ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ سے ایک اہل ظواہر، ان کو تو غیر مقلد زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، اہل حدیث تو کہنا لفظ حدیث کی توہین ہے۔ تو وہ ایک ایسا ہی تھا، اس نے پوچھا، حضرت کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو کہا کہ بھئی یہ سنت سے ثابت ہے، یہ کیا ہے؟ عشق۔ وہ ایک عرب نے کہا تھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ حضرت تو حضرت تھے، شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا یہ مذکرہ ہے۔ اب وہ کہنے لگا حضور کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی، مذکرہ کا مطلب یاد دلانے والی، میں جب اسے بھول جاتا ہوں نا تو یہ تسبیح مجھے،
دیکھو نا جیب میں جب ہاتھ پڑتا ہے تسبیح نکلتی ہے تو یاد آ جاتا ہے نا. تو کہاں یہ مذکرہ ہے. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی. حضرت نے فرمایا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی. بہرحال خیر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تسبیح ہی پر اللہ کا ذکر کرو، یہ تو آسانی کے لیے ہے. ورنہ وہ لوگ فقیر لکیر کے فقیر ہیں. ہم تو اس کے بغیر بھی تسبیح تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہنے کا منشا یہ ہے ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے. یذکرون اللہ، ارے بولو بھائی، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اچھا پھر ادھر دوسری طرف اہل علم کے لیے فرمایا انما یخشل. اب یہاں یہ جو لفظ انما ہے نا، مفسرین نے اس میں کلام کیا کہ انما حسر کے لیے آتا ہے. اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ علماء کے علاوہ اللہ سے کوئی ڈرتا ہی نہیں. اس کا تو یہی مطلب ہوا. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اس کے بندوں میں اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء ہی ڈرتے ہیں. لفظ انما بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور جن کے پاس علم ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں. وہ ایک پٹھان صاحب تھے، تو ایک نے اپنے پٹھان دوست سے کہا کہ یار تم پٹھانوں میں تو کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہی نہیں ہے، اور پٹھانوں میں کوئی نبی بھی نہیں آئے. وہ کہنے لگا بے تجھے یا کیسی بات کرتا ہے کہ موسیٰ خان، عیسیٰ خان، ابراہیم خان یہ کون تھے سب؟ اور جہاں تک اللہ کے ولیوں کی بات ہے، تم میرے ساتھ چل پہاڑ کی ایک چوٹی پر، میں تیرے کو ایک اللہ والا ہمارے پٹھان ہیں. اور پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گیا تو ایک عابد صاحب تھے، عالم تو تھے نہیں، پہاڑ کی چوٹی پر رہ رہے تھے، رات بھی دن بھی وہیں پر. دیکھیے ہمارے پٹھان ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ حضرت آپ یہیں رہتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ پٹھان صاحب کیا بے کم وقت کہیں کا، اللہ سے تو میں ڈرتا نہیں ہوں تو شیر چیٹوں سے کیا ڈروں گا میں؟ سمجھے؟ بہرحال میرے بھائیوں، انما بعض علماء تو فرماتے کہ یہ حسر کے لیے ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے، علماء کے علاوہ تو کوئی ڈرتا ہی نہیں. لیکن مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے انما حسر کے لیے بھی آتا ہے اور کسی چیز کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. لہذا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تو علماء کے علاوہ بھی لوگ ڈرتے ہیں، لیکن خشیت باری یہ علماء کا وصف خصوصی ہے. اب یہ دو باتیں میں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں بچوں. حصول علم میں جو چیز رکاوٹ کا سبب بنتی ہے وہ ہے گناہ. اور گناہ سے اگر بچنا ہو تو اس کے لیے اللہ کے ڈر اور خوف کی ضرورت. کیوں بھائی؟ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں اسے نہیں سنانا چاہتا ابھی. اللہ کا ڈر، حکومت کا ڈنڈا انسان کو وقتی طور پر تو گناہ سے روک سکتا ہے، لیکن دائمی طور پر اگر کوئی چیز بندے کو گناہ سے روک سکتی ہے تو اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر نہیں ہے تو بندہ گناہ سے جری ہو جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کی نحوست سے اللہ علم سے بندے کو محروم کر دیتا ہے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ امام شافعی کا شعر سنایا کرتے تھے. ان کے استاد حضرت وکیع سے جو شکایت کی تھی نا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. کیا عجیب بات بچوں، یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میں بہت محنت کرتا تھا،
اور 12 بجے تک یاد کرو، لیکن یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنے استاد سے کہو، تمہارے استاد ہی تمہارے شیخ ہیں، ابھی تو تمہارے استاد ہی تمہارے پیر صاحب ہیں۔ استاد سے کہو، گھبراؤ مت۔ اور استاد کو بھی اتنا رعبدار تو کم سے کم ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے طلباء اپنی بات ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے ڈر جائے۔ حضرت امام شافعی نے اپنے استاد سے کہا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی لا ترک المعاصی۔ حضرت مجھے یاد نہیں ہوتا تو اوصانی لا ترک المعاصی، مجھے میرے استاد حضرت وکیع نے ایک ہی نصیحت کی، بیٹا گناہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، بد نگاہی مت کرو، خیانت مت کرو، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لأن العلم نور من الہی وعلم اللہ لا یعطی لعاصی۔ علم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور اللہ اپنا نور گنہگار کو نہیں دیتا، محروم کر دیتا۔ تو گناہ سے بندہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم سے محروم نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے گناہ سے بچے، اور گناہ سے بچنے کے لیے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کا ڈر۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور جہاں تک اللہ کے ذکر کا تعلق ہے، خدا کی قسم علم میں اگر ترقی چاہتے ہیں، کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں بھائی، اللہ اللہ کرو۔ بے شک ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تسبیح پڑھو وہی ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب تو اللہ کو یاد کرنا۔ آپ نماز پڑھ رہے تو بھی اللہ کا ذکر ہی تو ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ حج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اللہ کے ذکر کے بغیر تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، وہ تو بے جان ہے۔ مختلف شکلیں ہیں قرآن پاک کی جو آپ تلاوت، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ یہ جو دعائیں مانگتے ہو نا، اللہ کا ذکر ہی ہے۔ یہ جو ابھی ایک طالب علم نے قابل تقلید عمل ہے۔ میں نے کچھ پروگرام اس کو سن کر کے، حضرت مجھے ابھی دعا بھی کیجئے، مجھے آئندہ بدھ کو ایک سفر ہے بیرون کا، ایک مدرسہ میں مجھے جانا ہے، وہاں کی خاص ذمہ داری مجھے افریقہ میں۔ میں نے خاکہ سوچ لیا ہے، خدا کی قسم بلا تکلف، اور جھوٹ نہیں کہہ رہا میں، ابھی سچائی کا تو بیان کر رہا ہوں، میں کیسے کیوں کہوں گا جھوٹ؟ اور مولانا کو خوش کرنے کی جہاں تک بات، وہ تو ویسے ہی خوش ہے الحمدللہ۔ یقین مانو، یہ دیکھ کر کے میں نے ایک خاکہ سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ وہاں جا کر میں بھی ایک نماز میں ایک آیت، اور ابھی مجھے ذرا کچھ تفصیل بھی بتلا دیجئے، ایک نماز میں ایک حدیث اور ایک نماز میں ایک مسئلہ۔ یہاں یہ آنے کے بعد جذبہ ایک پیدا ہوا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو آپ کے بچے نے وہ جو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، یہ بھی ذکر ہی ہے، اور کیا معمولات ہیں مجھے نہیں معلوم۔ یہ سب ذکر اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، قسمیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو مخصوص اللہ کا ذکر ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت عام انداز میں جو تسبیحات بتلائی ہیں، اس کا اہتمام بھی کروں گے انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ اللہ اللہ کرتے رہو۔ میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر میں 3 باتیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ اب انشاءاللہ تو کہہ دو بھائی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، یہاں کے طلباء کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے منتظمین کو، معاونین کو، محسنین کو، محبت کرنے والوں کو،
ہم سبھی کو اللہ قبول فرما لے، محروم نہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے علم و ہدایت کا عالمی مرکز بنا دیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا سلیم صاحب بھی میرے مخلص دوست ہیں، تو دعا انشاءاللہ یہ کریں گے، حضرت کا بھی حکم ہے۔ اب کچھ کام آپ کا بھی ہے بھائی۔